وہ امام قربان جاؤ اس کی ذات پر عشاء کی نماز پڑھا کر مکتب میں بچوں کو پڑھایا، دین مصطفیٰ سکھایا، بچوں کو طرح طرح کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں سمجھائیں، حضور کی حدیثیں سمجھائیں، مصطفیٰ کا طریقہ بتایا، اہل بیت کا طریقہ بتایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سو گئے، آپ کے گھر قرآن خوانی ہے، کوئی آپ کے گھر آپ کا عزیز نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ حجرے کے دروازے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد عرض کر دی امام صاحب قبلہ تشریف لائیے، میرے گھر قرآن خوانی ہے، میرے گھر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام صاحب قبلہ نے یہ نہ پوچھا گھر کہاں ہے، کس جگہ پر گھر ہے، کتنی دور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی نیند کو ختم کر دیا۔ کس کے لیے؟ آپ کی محبت میں، اللہ اکبر کبیرہ، حجرے سے نکل کر اپنا رومال ڈالتے ہیں، امامہ شریف سر پر پہنتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے گھر میں فاتحہ پڑھی، آپ کے گھر میں فاتحہ ہو گئی، کون کام آیا؟ امام صاحب قبلہ کام آئے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، حیدر کرار کے چاہنے والوں، غوث اعظم کے فداکاروں، اولیاء کرام کے ماننے والوں، اپنے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، ابھی میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کونین، سرور کونین، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محبوب رب العالمین، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے، صدق دل سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، یا قاسم خلق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ بہت ہی ٹائم سے آپ حضرات سن رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ذاکرین ذکر کو بیان کر رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے، کسی سے کوئی بھی غلطی کی یا پھر ناراضگی کی کوئی شکایت نہیں، باقی الحمدللہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں میں اپنا کام کر رہا ہوں، باقی اللہ کریم سے دعا ہے ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھوں کا مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے، ہزاروں کا مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے،
100-200 کا مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لاکھوں ہزار 100 لوگ نہیں، اگر ایک بندہ بھی صدق دل سے ذکر کر رہا ہے یا ذکر کو سن رہا ہے، اگر واقعی اس کی نیت خلوص و للہیت کی ہے، الحمدللہ وہی بندہ پورے مجمع پر بھاری ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم جو پیچھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ آج جگہ جگہ جو ہم پر مشکلات ٹوٹ رہی ہیں، آفات کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، کہیں ہم کو مارا جا رہا ہے تو کہیں ہم کو توڑا جا رہا ہے، کہیں ہم پر تہمت لگائی جا رہی ہے تو کہیں ہم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ دنیا نے سب کچھ اگر سمجھ لیا ہے تو پیسے کو سمجھ لیا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، مسجد میں جانے کا ذوق و شوق نہیں ہے، مدارس میں علم دین سیکھنے کا یا بچوں کو سکھانے کا ذوق و شوق نہیں ہے، ہمیں اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی ادب ہے، ہم اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، مسجد کے امام صاحب پر قربان جائیے، اللہ کے گھر کا وہ مہمان بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا صبح سے لے کر شام تک سارا ٹائم بازار میں جاتا ہے یا کام میں جاتا ہے یا دوستوں میں جاتا ہے، اگر مسجد کے امام کی زندگی کا آپ ملاحظہ کریں گے تو صبح میں اگر ٹائم جائے گا تو اذان پڑھیں گے، اس کے بعد ٹائم اگر دیں گے تو نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد پھر اگر ٹائم دیں گے تو مکتب میں بچوں کو پڑھائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، ظہر میں پڑھائیں گے، مغرب میں، عصر میں، عشاء میں، اللہ اکبر کبیرہ، تمام اوقات میں جتنے بھی ایک دن میں نمازیں ہیں یہ نماز پڑھائیں گے، دین کی خدمت کریں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غلط راستے کی طرف جا بھی رہے ہوتے ہیں تو امام صاحب آپ کی اصلاح فرما رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر جمعے کے دن اللہ اکبر نئے سے نیا بیان آپ کو سناتے ہیں، کیوں سناتے ہیں؟ پچھلی بار وہ سنا دیا، آپ کے سمجھ میں آ گیا، اب نیا سناتے ہیں، اگلی بار مطالعہ کر کے دوسرا سناتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا گمان کیا ہے؟ ہم امام صاحب قبلہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں ان کے لباس سے جلن ہے، ہمیں ان کے سفر سے جلن ہے، ہمیں ان کے کھانے سے جلن ہے، ہمیں ان کی بات سے جلن ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پوری بستی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام صاحب قبلہ سے محبت فرماتے ہیں، باقی سب اپنی ضرورتوں پہ امام صاحب قبلہ کو استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر امام صاحب قبلہ فجر کی نماز پڑھا کر سو گئے، آپ کے گھر قرآن خوانی ہے، اگر پڑوس والے سے کہیں گے میرے گھر قرآن خوانی میں آپ آ جاؤ، وہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے، بعد میں کہہ دیں گے نیند لگی تھی کون نہیں اٹھا پایا، معذرت چاہتا ہوں بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ امام قربان جاؤ اس کی ذات پر، عشاء کی نماز پڑھا کر مکتب میں بچوں کو پڑھایا، دین مصطفیٰ سکھایا، بچوں کو طرح طرح کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں سمجھائیں، حضور کی حدیثیں سمجھائیں، مصطفیٰ کا طریقہ بتایا، اہل بیت کا طریقہ بتایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سو گئے، آپ کے گھر قرآن خوانی ہے، کوئی آپ کے گھر آپ کا عزیز نہیں آیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حجرے کے دروازے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد عرض کر دی امام صاحب قبلہ تشریف لائیے، میرے گھر قرآن خوانی ہے، میرے گھر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام صاحب قبلہ نے یہ نہ پوچھا گھر کہاں ہے، کس
جگہ پر گھر ہے، کتنی دور ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنی نیند کو ختم کر دیا، کس کے لیے؟ آپ کی محبت میں، اللہ اکبر کبیرہ، حجرے سے نکل کر اپنا رومال ڈالتے ہیں، امامہ شریف سر پر پہنتے ہیں، اس کے بعد آپ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے گھر میں فاتحہ پڑھی، آپ کے گھر میں فاتحہ ہو گئی، کون کام آیا؟ امام صاحب قبلہ کام آئے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے شادی کی، کون کام آیا؟ نکاح پڑھانے کے لیے مسجد کا امام کام آیا، آپ کے گھر میں اگر بچے کی پیدائش ہوئی، اذان پڑھنے کے لیے آپ کا بھائی نہیں آیا، آپ کی بہن نہیں آئی، آپ کا باپ نہیں آیا، آپ کی ماں نہیں آئی، آپ کے ماموں چچا تاؤ نہیں آئے، اگر کوئی اذان پڑھنے آیا ہے تو مسجد کا امام پڑھنے آیا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں اگر کسی نے کانوں میں دی ہے تو مسجد کے امام نے دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسجد کے امام نے اللہ کی بڑائی بیان کی ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی ہے، اللہ کیا ہے امام نے بتایا ہے، اللہ اکبر، اس کے رسول کیا ہے امام نے بتایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب پیدائش ہو گئی، امام کام آ گئے، اب بچہ زندگی گزارے گا، بچے کو زندگی گزارنی ہے، بچے کو غلط باتوں سے بھی بچنا ہے، بچے کو کام بھی کرنا ہے، یہ کون بتائے گا؟ آپ کے عزیز نہیں بتائیں گے، آپ کے عزیز بس آپ کے گھر کی بدنامی کا انتظار کرتے ہیں، آپ کے عزیز اگر کسی چیز کا راستہ دیکھتے ہیں تو اپنے سکاتو کم انتظار ہوتا ہے، پڑوسی والے کے دکھ کا زیادہ انتظار ہوتا ہے، اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے کہ عزیز کے پڑوسی کے سکھ سے پریشان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب بچے کی زندگی گزر رہی ہے، بچہ بڑا ہوا، ماں کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیج دو، مصطفیٰ کا طریقہ بتا دو، مصطفیٰ کا طریقہ کیا ہے، میرے آقا کیسے کھاتے تھے، میرے آقا کیسے چلتے تھے، میرے آقا نے کن باتوں کے لیے منع فرما دیا ہے، میرے آقا نے کن باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت کا طریقہ کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ اگر بتائیں گے تو امام صاحب بتائیں گے، یا کوئی مفتی بتائیں گے، یا کوئی عالم دین بتائیں گے، یا کوئی محدث بتائیں گے، یا کوئی آپ کے گاؤں کے حافظ قرآن بتائیں گے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن آپ بالخصوص نفرت انہی سے ہی کرتے ہو، دشمنی انہی سے ہی کرتے ہو، چغلیاں ان کی کرتے ہو، غیبت ان کی کرتے ہو، بری نگاہوں سے ان کو دیکھ لیتے ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا لیکن آپ نے پوچھا نہیں، پورے گاؤں میں چرچے کر دیے، طرح طرح کے رشتہ داروں میں چرچے کر دیے، لیکن آپ نے پوچھا کسی سے کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں پوچھا، لیکن میرے عزیز تو اس بندے سے، کسی بندے سے بھی کوئی اگر برائی کی بات ہے، غیبت کی بات ہے، کسی میں کوئی بدکاری نظر آئی، بدفعل نظر آیا، تو بھلے ہی مت پوچھ، تو چغلی کر، تو گلی گلی میں شور مچا دے، اپنے عزیزوں کو بتا دے، کسی کی عزت کو نیلام کر دے، خراب کر دے، لیکن میرے حضور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو خدا تمہارے عیوب کو ڈھانپے، عیوب کو ڈھکے، تو اللہ رب العزت کی مخلوق کے عیبوں کو تم ڈھانپنا شروع کر دو، اللہ تمہارے عیبوں کو ڈھانپے گا، اللہ پر کبیرہ۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے عیبوں کو اللہ بروز حشر میں کھولے، سبوں کو دکھائے، تم اللہ کے مخلوق کے عیبوں کو ظاہر کرنا تم شروع کر دو، اللہ تمہارے عیبوں کو شروع کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، ہماری برائی کسی بندے سے نہیں ہے، کہنا یہی ہے، اگر کسی کہنا یہی ہے اگر کوئی آپ کے کام آ رہا ہے تو کوئی اور نہیں، مسجد کے امام صاحب ہیں جو آپ کے کان میں اذان پڑھنے والی ذات مسجد سے آئی، امام صاحب نے آپ کے کان میں اذان پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا ہے، امام صاحب قبلہ نے پڑھایا، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی حدیث پڑھنا ہے، امام صاحب قبلہ نے بتایا، بزرگوں کا طریقہ کیا ہے، امام صاحب قبلہ نے بتایا، لیکن ہم بالخصوص نفرت علماء کرام سے کرتے ہیں، آپس میں برائی کرتے ہیں، لیکن ہم بھول گئے کہ ہماری بدعمالی کی وجہ ہے، یہ وجہ ہے ہم جو بد کام کر
رہے ہیں، جو برے برے فعل ہم کر رہے ہیں، ہم گناہوں میں جو ملوث ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے علماء کا ادب کرنا بند کر دیا، بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ آج جگہ جگہ دیکھ رہے ہو، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، مسجد توڑی جا رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مدارس توڑے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مینار گرائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی بڑی خانقاہیں گرائی جا رہی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہماری بدعمالی کی وجہ ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز سے دلچسپی ہے تو پیسے سے ہے، کسی چیز سے دلچسپی ہے دوست سے ہے، کسی چیز سے دلچسپی ہے تو عیاشی سے ہے۔ ہم نے علماء کا ادب چھوڑ دیا، اللہ کے گھر کا دروازہ چھوڑ دیا، بزرگوں کا طریقہ چھوڑ دیا۔ لیکن کافر مشرکین سوچتے ہیں اسلام کو گرا دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، تمام مساجد کو گرا دیا جائے، مدارس کو گرا دیا جائے، اسلام کو جو سربلندی پر فائز ہے اس کو ہونے نہ دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کافر گندا، مشرک گندا، اس کی گندی سوچ۔ قرآن مقدس پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ قرآن ہندوستان میں بھی پڑھا ہے، قرآن ہندوستان میں بھی پڑھا ہے، اور آج بھی پڑھا، کل بھی پڑھا اور پڑھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ قرآن عرب کی سرزمین سے نہیں مٹے گا، نہ قرآن فرانس کی سرزمین سے مٹے گا، نہ انڈونیشیا کی سرزمین سے مٹے گا، نہ ملیشیا کی سرزمین سے مٹے گا، نہ افریقہ کی سرزمین سے مٹے گا، نہ جاپان کی سرزمین سے مٹے گا، نہ جرمنی کی سرزمین سے مٹے گا، نہ چین کی سرزمین سے مٹے گا، نہ عراق کی سرزمین سے مٹے گا، نہ پاکستان کی سرزمین سے مٹے گا، نہ ہندوستان کی سرزمین سے مٹے گا، نہ ترکی سے مٹے گا، بلکہ اس ورلڈ کی آل کنٹریز دین پڑھا جاتا تھا، پڑھا جاتا ہے، پڑھا جاتا رہے گا۔ مصطفیٰ کے دین کی خدمت کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ یہ دین پھیلایا ہوا ہے، تمہارے باپ کے گھر کا نہیں ہے، رسول پاک کے گھر کا ہے۔ کل بھی دین پھیل رہا تھا، آج بھی پھیلے گا۔ میرے رب کا ارشاد مجھے یاد آ گیا، قرآن کی آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری گھر کی کھیتی ہے، ہم قرآن کو ختم کر دیں گے، قرآن کو مٹا دیں گے، نہیں۔ سن لو شعر میرا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ کلمہ شریف میں ورد کر لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔